زما داسې کیفیت شي د شکې روجې پر ورځې چې اختر شي او هغه ځای هغه منظر به د لیدو وي اباسین چې ور داخل په سمندر شي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں. آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں پشاور نشتر ہال میں اور مشہور معروف مقبول فلم سٹار ورسٹائل اداکار عجب گل کے ساتھ. عجب گل صاحب، خیبر پختونخوا کا ایک مخصوص ماحول ہے. یہاں پر ثقافتی سرگرمیاں بہت کم ہو رہی ہیں، فنکاروں کو بہت کم مواقع ملتے ہیں. آج جو موقع آپ نے دیکھا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بڑی اچھی چیز تھی، ان کو بہت پہلے کر گزرنا چاہیے تھا. یہ جو فاؤنڈڈ حکومتیں ہوتی ہیں جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ملک اور قوم سے سلیکٹ ہو کے آتی ہیں، نامینیٹ ہو کے آتی ہیں، میرا مطلب ان حکومتوں کا یہ کام ہے. اس میں ضرور وہ حکومتیں ان کو اپنا مقدمہ یہ لوگ پیش کریں، بات کریں ان سے، جو ان کے حصے کی بات بنتی ہے ان سے کروا لیں. ماننے کے لیے تیار ہے، جیسے گورنر صاحب نے کہا. لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت سے زیادہ یہ کام خود آرٹسٹوں کے کرنے کا ہے. اور آرٹسٹ کی آرٹ کی ویلیو کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ کروشل مومنٹ میں اننگ کھیل جائے، جیسے کرکٹرز کھیلتے ہیں. یہ وہ مومنٹ ہے جس میں ان کو اس مشکل میں سے، اس سیلاب میں سے یا اس لاوے میں سے نکل کے باہر آنا ہے اور وہ کام کرنا ہے جو لوگ چاہتے ہیں. اب وہ کیا کام ہے؟ میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن ان سے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ ایکسچینج آف ڈرامہ کریں. ایکسچینج آف ڈرامہ سے مراد میری یہ ہے کہ آپ تھیٹر کو پروموٹ کریں. لاہور کا تھیٹر یہاں لائیں، وہاں کا تھیٹر وہاں لے جائیں، کراچی سے لائیں اور پورے ملک کے تھیٹر کو یہاں عام کریں اور یہاں کے تھیٹر کو وہاں عام کریں. اس سے کیا ہوگا کہ تمام وہاں کے آرٹسٹ کو بھی روزگار ملے گا، یہاں کے آرٹسٹ کو بھی روزگار ملے گا. دوسرا، ہماری آرٹسٹک ویلیوز ایکسچینج ہوں گی، ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے. ہم صرف صوبائی نہیں ہوں گے، ہم نیشنل لیول پہ آ جائیں گے. اور پھر ہمارے یہ مسئلے جو چولہا ہے، کھانا ہے، ہماری دیگر جو زندگی کی مصروفیات ہے، ضروریات ہے، وہ پوری ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ یہ بیٹھ جائیں سوچ کے کہ نہیں جناب اب اس بندے نے یہ کام کرنا ہے، اس بندے کے پاس 10 دن 20 دن گزاریں اور پھر اس کے پاس جائیں اور پتہ چلے کہ وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے دے کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ تک چلے جائیں. پھر اس کے بعد ایک اور آتا ہے، پھر اس کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک 10-20 لاکھ روپے دیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں. تو یہ میرے آرٹسٹ کو فلفل نہیں کرتا، اس کے کام کو نہیں آگے بڑھاتا. آرٹسٹ کے کام کو، اس کا فن آگے بڑھاتا ہے اور ان کا فن منجمد ہوتا تب ہے جب آپ اس کو صحیح پلیٹ فارم نہیں دیتے. خیبر پختونخوا نے، پشاور نے بڑے فنکار پیدا کیے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ یہاں کا فنکار لاہور جائے گا، کراچی جائے گا، انڈیا جائے گا تب یہ کامیاب ہوگا؟ کیوں ضروری نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں اسی لیے تو ابھی پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایکسچینج آف آرٹ ہونا چاہیے. ایکسچینج آف آرٹسٹ کیوں نہ ہو؟ کیوں ضروری نہیں ہے کہ ہمارا آرٹسٹ لاہور جائے؟ ہمارا آرٹسٹ اگر لاہور جاتا ہے تو وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، پالش ہو جاتا ہے، اچھے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرتا ہے، اچھے رائٹرز کے ساتھ کام کرتا ہے، اچھا اسکرپٹ کرتا ہے، اس کی ویلیو بڑھتی ہے، اس کا دام بڑھتا ہے، وہ ایکسپیرینسڈ ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ اچھا کام سیکھ کے پھر اپنی جونیئرس کو ٹرانسفر کرتا ہے. کیوں نہ کیا جائے؟ میں تو کہتا ہوں بلکہ لاہور آپ چھوڑیں، ہمیں بمبئی جانا چاہیے، ہمیں لندن جانا چاہیے، ہم وہاں تھیٹر پرفارم کریں، وہاں ٹیلی ویژن کام کریں، وہاں فلم بنائیں. میں تو کراچی میں بھی یہی بات کرتا ہوں، میں لاہور کے لیے بھی یہی بات کرتا ہوں. سارے آرٹسٹ ایک جیسے ہیں، سب کا ایک ہی مدعا ہے، اچھا کام اور اچھا پریزنٹیشن. تو اچھا کام اور اچھا پریزنٹیشن تبھی ہوگا نا جب آپ ایکسچینج کریں گے اور آپ چیزیں سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے. جب آپ کچھ نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ آپ سکھانا چاہتے ہیں، تو یہ تو پھر وہ پہلوانی والی بات ہو جائے گی نا کہ داؤ تو میں اسی کو سکھاؤں گا جو میرا پٹھا ہوگا. تو میں نے تو داؤ سیکھنا ہے اور پھر دوسرے کو بھی سکھانا ہے. تو ہمیں جانا چاہیے، یہ ورلڈ ہمارے لیے انف ہے، آرٹسٹ کے لیے دنیا انف ہے. عجب گل صاحب، یہ بتائیے کہ جو آپ پشاور آتے جاتے رہتے ہیں، کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ مطلب یہ تو ٹھیک ہے آپ کا شہر ہے، لیکن یہاں اس پشاور میں وہ سرگرمیاں نہیں ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور پھر خصوصاً جب آپ پڑوسی ملک افغانستان کی صورتحال دیکھیں، وہاں سے بہت سارے فنکار، سنگرز آئے اور خیبر پختونخوا میں بس گئے، اور یہاں پر وہ مواقع بھی نہیں ہیں. نشتر حال کا یا پی ٹی وی کا، اس کے علاوہ کیا ایسے مواقع ہیں فنکار کے پاس؟ حضور، یہ مصروفیات ہمیں پیدا کرنی ہوگی نا، ہمارے لیے کوئی پیدا نہیں کرے گا. دیکھیے بلوچستان اس سے پسماندہ صوبہ ہے، وہاں کا آرٹسٹ اور آرٹسٹک رینج اور ارینا چھوٹا ہے، یعنی اتنے نہیں ہے وہاں جتنے ہمارے یہاں آرٹسٹ ہیں. لیکن وہ آرٹسٹ اپنا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کراچی کے ساتھ، کسی نہ کسی طرح سے ایفیلیٹڈ رہتے ہیں، کنیکٹ رہتے ہیں. ہمارا آرٹسٹ لاہور کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا، حالانکہ کراچی وہاں دور ہے کوئٹہ سے، لاہور یہاں ہے. اب تو موٹر وے پہ 5 گھنٹے کا سفر ہے.
अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते उन लोगों को इनवाइट करें, उनका स्क्रिप्ट ले यहाँ पे काम करें ना, क्यों नहीं करते आप? करना चाहिए काम, सब आर्टिस्ट एक जैसे हैं, इनको एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ बाउंड्रीज ना बनाएं कि फ़लाँ जगह का फ़लाँ आर्टिस्ट है, फ़लाँ जगह का फ़लाँ आर्टिस्ट है। हम सारे एक हैं, हम इस पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। इस मुल्क के लिए हमें चाहिए कि इस मुल्क और इस कौम की खिदमत के लिए जो हमें आता है वो हमें इनके सामने पेश करना चाहिए, और जो हमें नहीं आता वो इनके लिए सीख के फिर पेश करना चाहिए। आखिरी सवाल, उर्दू फिल्में नहीं बन रही, जो पश्तो फिल्में बन रही हैं उनके मयार से आप मुतमईन हैं? इस पे मैं कुछ इसलिए भी अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सच्ची बात तो ये है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। यानी अगर मैं इस मौजू को फैलाऊँगा तो बड़ा लंबा काम है, किसी दिन नशिस्त करेंगे तो इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब अली, आपका भी बहुत शुक्रिया जी।